بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت وطن عزیز پاکستان میں ہمارے شمالی علاقہ جات میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ بہت ساری اموات ہو چکی ہیں اور اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور اس آزمائش میں مالی نقصان بھی ہے، جانی نقصان بھی ہے۔ اس آزمائش میں انسان جو نہیں سوچتا وہ بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اسے تسلیم کرنا ہے۔ اور اگر ہماری کہیں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ایک ہے کہ گناہ کرنا، ظلم کرنا، ایک کوتاہی ہے کہ جس انداز سے ہم نے جنگلات کو ختم کیا، ہم نے درختوں کو کاٹا، ہم نے نالوں پہ، نہروں پہ، دریاؤں پہ مکان بنا لیے، گھر بنا لیے، پارکیں بنا دی، ہوٹل بنا لیے۔ تو اب جب موسم دنیا میں ایک موسم کی تبدیلی آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس تبدیلی کے اندر پاکستان بھی ہے، اور اس میں ہم روز و شب جو ہے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جس موسم میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، اب اس میں سردی کے آثار ہیں، جس میں سردی ہوتی تھی اس میں گرمی کے آثار ہیں۔ وہ موسم جس میں کبھی بارش ہوئی نہیں تھی اس میں ایسی شدید بارش ہوتی ہے۔ وہ علاقے جہاں کبھی تصور نہیں تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ برف جسے آپ کہتے ہیں اولے پڑیں گے، یا وہ وہاں وہ کیفیت ہے۔ تو ایک ہے انسان کا دنیاوی اسباب میں تیاری کرنا، اور ایک ہے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قائم کرنا اور اس سے عافیت مانگنا۔ بلا شبہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو لیس للانسان الا ما سعی، لیکن اس کے نتیجے کے اندر وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ آپ عزم تو کریں، ارادہ تو کریں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ظلم بھی ہو رہا ہے، زیادتی بھی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف دنیاوی اسباب میں بھی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو رجوع الی اللہ کی بھی ضرورت ہے، اور اپنی اصلاح کی دنیاوی معاملات میں بھی ضرورت ہے۔ اب اس سے آگے ایک قدم ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے، ایک ایک گھرانے کے 20 25 افراد پانی میں بہہ گئے ہیں، لاشیں کچھ کی ملی ہیں، کچھ کی تلاش کی جا رہی ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی آئی ہیں کہ ناقابل بیان ہیں کہ پورے گاؤں کے اندر کوئی مرد نہیں تھا، کوئی عورت نہیں تھی کہ جو مردوں کو اٹھا دے۔ دوسرے گاؤں میں اعلان کروائے گئے کہ آکھے کوئی خواتین آ جائیں، خواتین کو نہلا دیں، آخری غسل دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے کہ یا اللہ جو بھی کوتاہی ہے، کمی ہے، غلطی ہے، ہمیں معاف کر دے، اور صدق دل سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب ہم نے اپنا یوم آزادی بڑے عزت و احترام سے اور بڑے شان سے منایا، معرکہ حق کی کامیابی اور سب چیزوں کو، اس وقت ہمیں یہ بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے کہ یہ ملک جس نظام کے لیے لیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نظام کی طرف اب ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اگر ہم سودی نظام سے نجات نہیں حاصل کر پاتے، جو نظام عدل ہے اس میں اصلاحات نہیں کرتے،
تو پھر یہ بڑا حالات ہمارے سامنے ہیں۔ میں تمام پاکستانیوں سے بلکہ تمام انسانوں سے جو میری بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بلا تفریق اپنے بھائی بہنوں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور دیکھیں کہ انہیں کیا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک روایت بڑھ گئی ہے کہ کھانا ہی لے کے جا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اتنا کھانا آ گیا خراب ہو رہا ہے، یا اور دیکھیں وہاں ضرورت کیا ہے۔ وہ پیسے جو ہم نے کھانے پہ لگانے ہیں، اگر وہاں کسی کا کمرہ ایک بن جاتا ہے اس پیسے سے، اور اس کو وہ ضرورت ہے تو اس کو وہ مہیا کی جائے، پانی کی ضرورت ہے تو پانی مہیا کیا جائے، اینٹ کی ضرورت ہے تو اینٹ مہیا کی جائے، سیمنٹ کی ضرورت ہے وہ مہیا کیا جائے۔ اور میں اپنی سیاسی قیادت سے، حکومت سے، مذہبی قیادت سے بھی ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ہمارے بہن بھائی جو خود لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، مدد کے مستحق ہو گئے، اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اس کو سیاست سے فرصت نہیں ہے، وہ بیان بازی کر رہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ دنیا میں تو ممکن ہے آپ سے کوئی نہ پوچھے، لیکن دنیا میں بھی لوگ، اب جو دور آ گیا ہے یہاں بھی پوچھا جاتا ہے، آخرت میں تو پوچھا ہی جائے گا۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو ہے، جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مارا گیا، تو عمر سے پوچھا جائے گا، تو اگر یہاں ہماری کوتاہیاں ہوئیں، حکمرانوں کی کوتاہیاں ہوئیں، تو یہاں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے بھی اور دنیا میں جو لوگ بس رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ سیاسی قیادت، مذہبی قیادت اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھے اور اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور ایک پروفیسر قاضی عثمان قاضی، میرا خیال ان کا نام ہے، ان کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا ہے یہ بہت الارمنگ ہے۔ سچی بات ہے، ہم بھی یہی کہتے تھے کہ بلوچستان کی محرومیاں دور کرو، بلوچستان کے لوگوں کو تعلیم دو، بلوچستان کے لوگوں کو سہولتیں دو۔ لیکن یہ قاضی صاحب تو پروفیسر ہیں، بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں، انہوں نے جو یہ کام کیا ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہے اور پاکستانیوں کے خلاف جو دہشت گردی ہے، اس کا سبب محرومیاں ہیں یا بیرونی سازش ہے؟ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہندوستان بہر صورت یہ چاہتا ہے اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے۔ وہ پیسہ استعمال کرتا ہے، یہاں بھی آپ دیکھیں کروڑوں روپے لگے ہیں اور دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے۔ بلوچستان میں جو ہمارے سلامتی کے ادارے کام کر رہے ہیں، پاک فوج ہے، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، وہ شاباش کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی آفت سے اور تخریب کاری سے بلوچستان کو بچایا ہے۔ لیکن یہ ہر جگہ یہ چیز موجود ہے۔ اب ایک تو یہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے براہ راست سہولت کار ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان سہولت کاروں کے سہولت کار ہیں، اور وہ اسلام آباد میں، لاہور میں کہیں بھی بیٹھ کے ان کو بے گناہ ثابت کرنے، مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایک مہم چلاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہر اعتبار سے۔ میں یہ بات گزارش کروں گا کہ ہماری ریاست کو اس حوالے سے بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ صرف دہشت گرد
اور دہشت گردوں کے سہولت کار اور ان کے سہولت کار جو ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے مظلوم ہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کو ان کا حق نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ پروفیسر صاحب نے تو پاکستان کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، اور پھر خواتین، ہمیں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، میں آج آپ سے سچی بات کروں کہ مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ خواتین جو ہیں بیچاری، ان کو سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں اور ان کے وہ ان بیچاری خواتین کو بھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ تو میں ریاست کے تمام اداروں سے گزارش کروں گا کہ نہ صرف یہ بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بے نقاب کریں۔ انسانی حقوق کے نام کے اوپر اگر کوئی پاکستان میں بے گناہ انسانوں کے قتل کرنے والوں کا سہولت کار بنا ہوا ہے تو اس کو پکڑنا، اس کو بے نقاب کرنا، یہ ریاست اور ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی قوم اپنی ریاست کے ساتھ ہے، اپنی فوج کے ساتھ ہے، سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔